اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں سیلز یا پرچیز رپورٹس جو ہمارے سسٹم میں اویلیبل ہوتی ہیں۔ فرسٹ آف آل اگر ہم سیلز میں آتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کی رپورٹس ہمیں اویلیبل ہوں گی۔ تقریباً یہ تمام رپورٹس ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں، جیسا کہ سیلز بائی کسٹمر سمری میں اگر میں جاتا ہوں تو آپ کو کسٹمر وائز آپ کی سمری ملے گی، جو آپ نے ان کسٹمر کو ٹوٹل سیل کیا ہوا ہے۔ کسی پہ بھی آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ اس کسٹمر کے ڈیٹیلڈ اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے جو آپ نے ٹرانزیکشن اس کے ساتھ کی ہوئی ہیں۔ دین اگین اگر ہم سیلز کی باقی رپورٹس دیکھتے ہیں، سیلز بائی کسٹمر ڈیٹیل، اس میں جاؤں گا تو آپ کو اپنے کسٹمر تو شو ہوں گے، ساتھ میں ان کے ساتھ ہونے والی ٹرانزیکشن بھی شو ہوں گی۔ تو جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوں گی اس میں کوئی اینڈ نہیں ہے کہ کیونکہ بک آپ کو یہاں پہ 25 ٹرانزیکشن شو کرے گا یا 50 شو کرے گا، اس کے بعد نیکسٹ کسٹمر نو، یا یہاں پہ بھی کوئی ایسا آپشن نہیں ہے۔ تو جتنی بھی ٹرانزیکشن ایک کسٹمر کے ساتھ ہوئی ہوں گی آپ کو ڈیٹیل میں اور سیکوینس میں یہاں پہ الفابیٹیکلی شو ہوتی جائیں گی۔ دین آپ کے پاس ہے جی سیلز بائی آئٹم سمری، سیلز بائی آئٹم ڈیٹیل، سیلز بائی ریپریزنٹیٹیو، ہم نے پروفٹیبلٹی بھی دیکھ لی اور یہ آپشن بھی دیکھ چکے ہیں۔ سیلز بائی ریپریزنٹیٹیو اگر ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اگین آپ کے پاس کچھ اس طرح کی رپورٹ ہوگی جس میں آپ کے سیلز ریپریزنٹیٹیو شو ہو رہیں گے۔ تو اینڈ پہ ایک کالم ہے جہاں پہ نو سیلز ریپریزنٹیٹیو آ رہا ہے، تو کیونکہ ہمارے پاس سیلز ریپریزنٹیٹیو ہیں ہی دو، اسامہ عزیر، اس کے علاوہ ہم نے کچھ ٹرانزیکشن پہلے سے ریکارڈ کی تھی ان کو سیلز ریپریزنٹیٹیو کو کریٹ کرنے کے بعد، یا کچھ بعد میں بھی جن پہ ہم نے اپنے سیلز ریپریزنٹیٹیو اسائن نہیں کیے۔ تو اگر آپ کے پاس ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے کہ آپ نے سیلز ریپریزنٹیٹیو وائز ہی اپنی ٹرانزیکشن کو سسٹم میں ٹریک کرنا ہے، دین آپ کے پاس یہاں پہ کچھ ڈیٹا نہیں ہونا چاہیے، نو سیلز ریپریزنٹیٹیو۔ تو یہاں پہ آ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کون کون سی ٹرانزیکشنز جو مس ہو چکی ہیں جن پہ آپ نے سیلز ریپریزنٹیٹیو اسائن نہیں کیا۔ تو اگر آپ نے فلی سیلز ریپریزنٹیٹیو اسائن کیا تو یہاں پہ کچھ بھی ڈیٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ ڈیٹا یہاں پہ شو ہو رہا ہے دس مینس کہ آپ نے اس ٹرانزیکشن کو کوئی سیل ریپریزنٹیٹیو اسائن نہیں کیا ہوا۔ دین سیلز بائی شپ ٹو ایڈریس، اگر آپ نے شپ ٹو ایڈریس کسٹمرز کے ایڈ کیے ہوں گے تو ہی یہ رپورٹ جنریٹ ہوگی، ادروائز بلینک کالم شو ہوگا آپ کو۔ سیلز گراف یہاں پہ آپ کو ملے گا، گرافیکل پریزنٹیشن آپ کی سیلز کی، جو بھی آپ ڈیٹ یہاں سے چوز کریں گے۔ ڈیٹ سے مجھے آل ڈیٹس کی رپورٹ چاہیے تو آپ کو کچھ اس طرح کی گرافیکل پریزنٹیشن ملے گی سیلز کی۔ اگین ہم گراف پہ کلک کر کے واپس اپنے اکاؤنٹ پہ لینڈ کر سکتے ہیں۔ دین وی ہیو انوینٹری سیلز بائی سائٹ، تو سائٹ وائز آپ کو اپنی سیلز کا ریکارڈ یہاں پہ مل سکتا ہے سسٹم سے۔ یہاں پہ وہی آئٹم جسٹ شو ہوں گی جو سیل یا پرچیز ہوئی، جن کے ساتھ زیرو ٹرانزیکشن ہے وہ آپ کو یہاں پہ شو نہیں ہوگی۔ ہیئر یو کین چینج یور انوینٹری سائٹ آلسو۔ دین وی ہیو پینڈنگ سیلز۔ اب پینڈنگ سیلز ایک نیو ٹرم ہے، آئی تھنک یہ ہم نے پہلے ڈسکس نہیں کی، تو رائٹ ناؤ اس میں ہمیں کچھ بھی شو نہیں ہو رہا۔ تو پینڈنگ سیل ہوتا کیا ہے؟ تو اگر میں ایک نیو انوائس کریٹ کرتا ہوں یہاں پہ، تو یہ آپشن ہمارے پاس ہے مارک ایز پینڈنگ کا۔ اب اس آپشن کو ہم کب یوز کر سکتے ہیں؟ لیٹس سے کہ میں ایک ٹرانزیکشن کریٹ کر رہا ہوں، تو مین وائل مجھے اس ٹرانزیکشن کو بھی سیو نہیں کرنا، لیکن جو میں نے ڈیٹا اس میں فل کر لیا ہوا ہے اس کو تو میں اب ریس نہیں کرنا چاہتا کہ لیٹ سے میں نے 70 آئٹم اس میں ایڈ کی ہوئی ہیں، لیکن ابھی مجھے کسی اور کسٹمر کے لیے کوئکلی انوائس کریٹ کرنی ہے، تو وہ پہلے والی کو میں ہولڈ کر کے یا اس کو سیو کر دوں گا، تو بعد میں اگین لیٹ سے کہ شاید میرے پاس ایڈٹ کا آپشن ہی نہ ہو، میرا جو ایڈمن ہے اس نے مجھے ایڈٹ کی ایکسیس نہیں دی، تو میں اس کو کیا کر سکتا ہوں؟ مارک ایز پینڈنگ کر سکتا ہوں۔ یا ہماری کوئی آئٹم شارٹ ہے تو باقی میں نے آئٹم ایڈ کر دیں، لیکن اس آئٹم کو ہم اویلیبل کروا کے بعد میں اس انوائس میں ایڈ کرنے والے ہیں، تو آپ کو اس کو مارک ایز پینڈنگ کر دیتے ہیں۔ تو جتنی بھی آپ نے ٹرانزیکشن مارک ایز پینڈنگ کی ہوں گی وہ سسٹم میں سیو نہیں ہوتی، یعنی آپ کے اکاؤنٹنگ جو پارٹ ہے ٹرائل بیلنس میں جا کے ریکارڈ نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس طرح جتنی بھی آپ کی ٹرانزیکشن آپ نے مارک ایز پینڈنگ کی ہوں گی اس کی ڈیٹیل رپورٹ آپ کو یہاں پہ مل جائے گی کہ کتنی ٹرانزیکشن آپ نے پینڈنگ رکھی ہوئی ہیں اور انوائسز کا نمبر کیا کیا ہے۔ دین اوپن سیل آرڈر بائی کسٹمر اینڈ اوپن سیل آرڈر بائی آئٹم، یہ رپورٹ ہم آلریڈی اوپر بھی دیکھ چکے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ آئٹم وائز اور کسٹمر وائز ہمارے پاس اوپن سیل آرڈر یا پرچیز آرڈر کا ڈیٹا اویلیبل تھا۔ اس طرح اگر ہم اپنی پرچیز ریلیٹڈ رپورٹ میں جاتے ہیں، دین پرچیزز بائی وینڈر سمری، یہ تمام جو کسٹمرز والی رپورٹ ہیں یہ بالکل اس کا اپوزٹ رپورٹس ہیں، وہاں پہ جسٹ کسٹمر کو لے کے رپورٹ ہے اور یہاں پہ وینڈر کو لے کے۔ دین پرچیزز بائی وینڈر ڈیٹیل رپورٹ ملے گی، دین آئٹم وائز سمری، آئٹم وائز ڈیٹیل، وہاں پہ سیلز کی آئٹم وائز سمری اور ڈیٹیل تھی، یہاں پہ پرچیزز کی۔ دین اوپن پرچیز آرڈر، وہاں پہ ہمارے پاس اوپن سیلز آرڈر کا آپشن تھا۔ سو اٹس سملر رپورٹس، یہ ہمارے پاس ایک اوپن
सेल ऑर्डर सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड जो हमारे सेल ऑर्डर एक्सरसाइज नहीं होने होते हम क्या करते हैं, उनको क्लोज करते जाते हैं। तो ये बहुत पुराना सेल ऑर्डर है, आई डोंट एक्सपेक्ट कि इसकी अभी हमें डिलीवरी मिलेगी, सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अगर आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी की बेस पे ऑटोमेटिक पीओ जनरेट करने हैं, तो आपका कोई भी सेल ऑर्डर सिस्टम में या परचेज ऑर्डर सिस्टम में ओपन नहीं होना चाहिए। सो दैट्स ऑल विद सेल एंड परचेज। ये वही रिपोर्ट हैं जिनके आपको अक्सर जगहों पे पहले भी लिंक मिल रहे थे, इनको हमने ऑलरेडी भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ था।